جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے پاس جانا، یہ سارا کچھ ہم پڑھ چکے تھے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے فرعون کے پاس چلے گئے ہیں، اور فرعون کو انہوں نے کہا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ تو اس کے بعد کیا بات چیت ہوئی تھی، تو وہ آج ہم وہاں سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ قال فمن ربکما یا موسیٰ قال ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى۔ یہاں سے آج ہم پڑھیں گے قال فما بال القرون الاولى۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس نے یہ کہا کہ تم دونوں کا رب کون سا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربنا، ہمارا رب، الذی وہ ہے، اعطا کل شیء، جس نے ہر ایک چیز کو جو ہے وہ تخلیق دی ہے، ثم ہدا، پھر جو ہے وہ اس کو کیا نام ہے ہدایت یعنی سیدھا راستہ دکھایا، رہنمائی کی ہے۔ قال فما بال القرون الاولی، تو کہا اس نے اگر تم واقعی نبی ہو تو تم پھر یہ بتاؤ، فما بال القرون الاولی، تو کیا حقیقت ہے پہلے والوں کی، یعنی جو پہلے والے کیا نام بستیاں آئی تھی یا پہلے والے جو لوگ آئے تھے، ان کی حقیقت جو ہے تو پھر آپ جو ہے وہ ہمارے سامنے بیان کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال علمها عند ربی فی کتاب، کہ اس کا علم جو ہے یعنی ان بستیوں کا علم جو ہے یا ان قوموں کا جن کے اوپر اللہ نے عذاب بھیجا ہے، ان قوموں کا جو علم ہے عند ربی فی کتاب، میرے رب کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اور میرا رب ایسا ہے کہ لا یضل ربی، اور نہ وہ کسی چیز سے بہکتا ہے یعنی بھٹکتا ہے، اور نہ ہی وہ کسی چیز کو بھولتا ہے، یعنی جو چیز اللہ کی کتاب کے اندر لکھ دی گئی ہے وہ جو ہے وہ محفوظ ہے، اور وہ جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے، وہ جمع ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہے ایک چیز کو لکھ دیا ہے اب جو ہے وہ اس کو بھول جائے یا اس سے کیا نام ہے بھٹک جائے۔ تو آگے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ الذی، اللہ تعالیٰ کی آگے صفات بیان کر رہے ہیں کہ اللہ وہ ہے جعل لکم الارض، جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو مہدن، بچھونا، یعنی بچھونا اس لیے کہ تم اس کے اوپر چلتے ہو پھرتے ہو، کہیں جانا ہو تو سب کچھ تم اس کے اوپر کر سکتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے زمین کو، اتنی بڑی زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، تم اس کے اوپر لیٹتے ہو، سوتے ہو۔ وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا، اور چلتے ہیں تو وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور نکلتے ہیں تمہارے لیے اس میں سبلن، راستے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارا آسمان سے پانی کو۔ فَأَخْرَجْنَا، پھر ہم نے نکالا اس پانی کے ذریعے ازواجن، ازواج جو ہے یہاں پر جوڑے جوڑے کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ ازواج جو ہے یہاں پر انواع کے معنی میں ہے۔ انواع کا مطلب ہوتا ہے قسمیں، کہ ہم نے نکالے ہیں اس پانی کے ذریعے سے کئی قسم کی انواع، یعنی کئی قسم کے من نبات، من نبات شتہ، یعنی سبزیوں میں سے کئی قسم کے، طرح طرح کے جو ہے سبزیاں یا نباتات میں سے جو ہے کئی قسم کے جو ہے وہ نباتات جو ہے وہ ہم نے جو ہے نکالے ہیں۔ شتہ کا مطلب ہوتا ہے طرح طرح کے۔ اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کلو، تم کھاؤ، ورعو انعامکم، اور اس کے ذریعے تم خود بھی کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ۔ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، بے شک اس میں نشانیاں ہیں کہ جو عقل مند ہے، لآیات لأولی الالباب، کہ عقل رکھنے والوں کے لیے یہ اس کے اندر نشانیاں ہیں۔ یعنی یہ مثال دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بات جو ہے وہ مکمل کی کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو بنایا ہے اور اس کے بعد زمین کو بنایا ہے، پھر اس زمین کے اندر اللہ رب العزت نے سبزیاں اگائی ہیں، پھل اگائے ہیں، طرح طرح کے ہیں، اور کیا نام ہے پھر اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ چلنے کا راستہ، یعنی مختلف اس کے اندر راستے بنے ہیں جس کے ذریعے جو ہے وہ تم سفر کر سکتے ہیں۔ اور آخر میں یہ بات فرما دی کہ یہ
وہ آدمی سمجھے گا جس کے لیے کچھ عقل ہے۔ یعنی جو اللہ اتنی بڑی زمین کو بنا سکتا ہے، جو اللہ اتنے بڑے آسمان کو بنا سکتا ہے، اور اس کے زمین کے اندر راستے بنا سکتا ہے، اور اس کے اوپر کیا نام ہے سبزیاں اور پھل کیا نام ہے بنا سکتا ہے، تو کیا وہ اللہ جو ہے وہ بادشاہی کے لائق نہیں ہے؟ وہ رب بننے کی قدرت نہیں رکھتا؟ یقیناً وہ رب بننے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ پچھلی آیات کے اندر چونکہ زمین کا ذکر ہو رہا ہے، تو آگے بھی اللہ تعالیٰ جی اس زمین کا ذکر فرما رہے ہیں کہ منہا خلقناکم، کہ ہم نے تم کو پیدا کیا اس زمین میں سے، وفیہا نعیدکم، اور ہم ہی تمہیں اس کے اندر جو ہے دوبارہ لوٹائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور ہم ہی دوبارہ تمہیں اس زمین سے نکالیں گے۔ یعنی ایک دفعہ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، دوبارہ ہم مریں گے، اور اس کے بعد جو ہے جب دوبارہ ہمیں اٹھائیں گے تو اس کا ذکر ہے۔ تو اس وجہ سے یہ فرمایا گیا کہ جب انسان جو ہے کسی کی تدفین کر رہا ہو یا کسی کی تدفین ہو رہی ہو، تو اس وقت جو آس پاس لوگ کھڑے ہوں مٹی ڈالتے وقت، تو وہ یہ والی دعا پڑھیں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ جو ہے دوبارہ وہی جو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو کوئی نشانیں دکھائی تھی، تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ فرما رہے ہیں کہ یہاں تک حضرت موسیٰ علیہ السلام، اب یہ بیچ والا واقعہ نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کون کون سی نشانیں دکھائی ہیں، کیا نشانیں ان کے سامنے پیش کی ہیں، وہ نہیں ہے۔ لیکن یہاں سے جو اللہ تعالیٰ بات شروع کر رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو دکھا چکے ہیں، وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا، البتہ تاکہ ہم نے اس کو دکھائی ہیں آیاتنا، اپنی نشانیں، یعنی ہماری نشانیں، کلہا، سب کے سب، یعنی ہم نے اپنی تمام کی تمام نشانیں جو ہے وہ ان کو دکھا دی ہیں، فَكَذَّبَ، پس اس نے جھٹلایا، وَأَبَى، اور اس نے انکار کیا۔ اب بات آ گئی یہاں تک، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نشانیاں دکھائیں، اور ایک جو پیچھے دو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی، ایک یہ کہ اپنے کیا نام بغل کے اندر ہاتھ ڈالتے تھے تو وہاں سے روشنی نکل آتی تھی، اور دوسرا یہ کہ کیا نام ہے لاٹھی جو ہے زمین کے اوپر ڈالتے تھے تو وہ ایک اژدہا یا بڑا سانپ بن جاتا تھا۔ تو یہ دو نشانیں دکھائی ہوں گی، تو جب یہ دو نشانیں اس نے کہا کہ تو جادوگر ہے، فرعون نے کہا، تو اس نے حکم دیا کہ یہ جادوگر ہے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے نبی کو وہ معجزہ عطا فرماتے ہیں جو اس علاقے کے لوگوں کے اندر زیادہ رائج ہو، اور چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو قوم تھی وہ جو ہے اس زمانے کے اندر جادو جو ہے وہ بڑی کیا نام ہے بہت بڑی اہمیت رکھتا تھا، اور ہر دوسرا بندہ یا چوتھا بندہ جو ہے اس کو کیا نام ہے جادو آتا تھا، اور وہ جادو کرتا تھا۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ کیا نام ہے یہ والا معجزہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اب جب فرعون نے یہ کہا کہ تو جادوگر ہے، اب یہ اس نے اپنے وزیروں کو یہ اعلان کر دیا اور یہ حکم دے دیا کہ یہ موسیٰ جو ہے یہ جادوگر ہے، اور ان دونوں کا مقصد، یعنی موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون، ان دونوں کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہماری زمین ہے یہ ہمیں یہاں سے نکالیں، اور کیا نام ہے ہمیں اور یہ جو ہماری زمین ہے یا یہ جو ہماری سلطنت ہے اس کے اوپر قبضہ کر لیں۔ تو اس نے حکم دیا کہ کیا نام ہے جتنے بھی جادوگر ہیں، چاہے دور کے ہیں چاہے قریب کے ہیں، ان سب جادوگروں کو جو ہے بلایا جائے، اور اس کے ساتھ جو ہے ہم مقابلہ کروائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اس نے کہا کہ آپ جو ہے وہ ایک دن مقرر کر دیں جس کے اندر جو ہے یہ مقابلہ ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ آگے آپ بھی رائے، کہ یوم الزینہ، یوم الزینہ یعنی ان کے کسی بڑے دن کو کہا، جیسے ہمارے ہاں عید ہوتی ہے، یا تو ان کا کوئی عید کا دن تھا، یا اسی طرح کے یہ ایسا دن تھا جس کے اندر سارے لوگوں کا جمع ہونا جو ہے وہ ضروری تھا، یعنی کوئی میلے کا دن تھا، یہ جو بھی تھا ان کا ایک بڑا دن تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا انتخاب کیا، اور یہ کہا کہ کیا نام ہے اس دن جو ہے ہم یہ مقابلہ طے کر لیتے ہیں۔ تو مقابلہ طے ہو گیا اور وہ دن آ گیا۔ تو اس کے بعد جو ہے فرعون جو ہے بڑا
کیا نام ہے تکبر کے اندر، غرور کے اندر جو ہے وہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا ہے، اور کیا نام ہے تخت کے اوپر بیٹھا ہوگا، یہ جس جگہ پر بھی بیٹھا ہوگا تو وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ کیا نام ہے آج جو ہے میں موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے ان جادوگروں کے ذریعے، کیونکہ میرے پاس جو ہے یہ بہت زیادہ جادوگر ہیں، اور میں موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے اس کے ذریعے سے شکست دوں گا۔ تو کیا نام ہے وہ تو یہ سوچ، اس نے کہا کہ سب سے پہلے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے ان کو یہ کہہ دیا، قال لهم موسیٰ، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، ہلاکت ہے تمہارے لیے کہ تم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ بولو گے، یا اللہ تعالیٰ میرے مقابلے میں آؤ گے اور تم اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ بولو گے۔ تو جب انہوں نے یہ بات کہی تو کیا نام ہے وہ جو جادوگر تھے ان کے آپس کے اندر اختلاف ہو گیا، اور انہوں نے یہ آپس میں کہا کہ یہ جو کلمات اس موسیٰ علیہ السلام نے کہے ہیں تو یہ تو کوئی عام بندہ نہیں کہہ سکتا، یہ تو کوئی جادوگر کے کلمات نہیں ہیں۔ تو ان کے آپس میں وہ سوچ بچار میں پڑ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کریں یا نہ کریں۔ تو اب بعض تو جو ہے سرگوشی کرنے لگے، یعنی چھپ چھپ کر جو ہے ایک دوسرے سے مشورہ کرنے لگے، ان کا آپس میں اس بات کے اوپر جھگڑا ہو گیا، یعنی تو آخر میں ان کا اتفاق رائے یہ ہوا، کیونکہ اس ٹائم وقت جو ہے وہ فرعون اور ظالم بادشاہ تھا، تو اس کے سامنے جو ہے بولنا اور انکار کرنا وہ کسی کے بس میں نہیں تھا۔ تو آخر میں ان کا یہ فیصلہ ہوا کہ ہم جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرتے ہیں، پھر دیکھی جائے گی۔ تو پھر ایسے ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے وہ مقابلے میں آتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ پہلے جو ہے آپ ڈالو گے یا ہم، یعنی پہلے آپ اپنا جادو دکھاؤ گے یا ہم؟ تو موسیٰ علیہ السلام ان کو کہتے ہیں کہ نہیں، پہلے آپ دکھاؤ۔ پھر یعنی موسیٰ علیہ السلام جو ہے جب وہ دکھاتے ہیں تو وہ ایک چھوٹے سے رسیاں ہوتی ہیں، اور رسیاں جو ہے وہ ایسے چل رہی ہوتی ہیں جیسے سانپ، نہیں چھوٹے چھوٹے سانپ کے بچے چل رہے ہوتے اس طرح۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنا وہ دکھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا معجزہ، تو وہ ان تمام کو کھا جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ واقعہ آگے چلتا جائے گا، تو ہم اس کا ترجمہ جلدی جلدی کر لیتے ہیں۔ اچھا، قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ، قال کہا اجئتنا تو ہمیں، یعنی فرعون جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب ہے کہ اجئتنا تو ہمیں کیا نام ہے تو لے کر آیا ہے ہمارے پاس، یا تو آیا ہے ہمارے پاس لتخرجنا تاکہ تو ہمیں نکال دے من ارضنا ہماری زمین سے، بسحرک اپنے جادو کے ساتھ، یا موسیٰ اے موسیٰ تیرا مین مقصد یہ کہ تو ہمیں اپنی زمین، ہماری زمین سے نکال دے۔ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، تو اب وہ کہہ رہا ہے، فرعون کہہ رہا ہے کہ فَلَنَأْتِيَنَّكَ، ہم جو ہے ضرور بضرور آپ کے مثل، یعنی آپ کے مقابلے کے جادوگروں کو لے کر آئیں گے۔ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، پس تو بنا ہمارے درمیان اور اپنے درمیان موعدن ایک وعدے کی جگہ یا ایک وعدے کا دن، لا نخلف نحن، جس کی ہم بھی خلاف ورزی نہیں کریں گے، ولا انت، اور تو بھی نہیں کرے گا، یعنی تو بھی اس کی خلاف ورزی نہیں کرے گا اور ہم بھی نہیں کریں گے، مکان سوا، ایک کھلا میدان، اور ایک مکان سوا کا مطلب ایک بڑا میدان، یہ ایک بڑا میدان جو ہے اس کے اندر صاف میدان یا بڑا میدان کے اندر جو ہے ہم بھی اس کی خلاف ورزی نہیں کریں گے اور آپ بھی اس کی خلاف ورزی نہ کرنا، تو ایک ایسا دن بتا دے جس کے اندر ہم جو ہے مقابلہ کریں۔ ٹھیک ہے، تو اسی کے بیچ میں جو ہے وہ اپنے وزیروں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ جہاں پر جو جادوگر ہے اس کو لے کر آؤ۔ تو قال موعدکم یوم الزینہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا جو وعدے کا دن ہے وہ ہے یوم الزینہ، زینت کا دن، یعنی زینت کا میں نے آپ حضرات کو بتا دیا، یا تو یہ ان کا عید کا دن تھا یا ان کے کوئی میلے وغیرہ کا دن تھا جس کے اندر تمام لوگوں کی شرکت جو ہے وہ لازمی تھی۔ مفسرین حضرات نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دن اس لیے انتخاب کیا کہ اس دن جو ہے تمام لوگ جمع ہوں گے اور تمام لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ جو ہے حق کو واضح فرما دیں گے اور باطل کو ہے وہ جھٹلا دیں گے، اور سارے لوگوں کے سامنے جو ہے یہ جمع آ جائے گا، کوئی کسی سے بھی کوئی بات جو ہے وہ ڈھکی چھپی نہیں رہے گی۔ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اور لوگ جمع ہوں ضحیٰ، یعنی چاشت کے وقت۔ چاشت کا وقت وہ ہوتا ہے جب سورج جو ہے صبح صبح نکل رہا ہوتا ہے، یعنی تھوڑا سا سورج نکلتا ہے تو اس کے کچھ دیر بعد جو ہے وہ چاشت کا وقت شروع ہوتا ہے، یعنی یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ
اس وقت ہر آدمی جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر موجود ہوتا ہے، فری ہوتا ہے، کوئی نہا رہا ہوتا ہے، کوئی اپنی صفائی ستھرائی کر رہا ہوتا ہے، یہ سارے یہ چاشت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت تقریباً ہر بندہ فری ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے کام کاج کے اوپر جو ہے لوگ جاتے ہیں اور ادھر ادھر جاتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مفسرین نے یہ لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا اس لیے انتخاب کیا کہ جب یہ حق واضح ہو جائے گا، اور لوگ جو ہے جب ادھر ادھر جائیں گے اور کیا نام ہے حق کو بیان کریں گے، اور باطل کا جو ہے کیا نام ہے وہ ختم ہو جائے گا، تو لوگ جو ہے ادھر ادھر تمام لوگوں کو کیا نام ہے یہ بات پتہ چل جائے گی کہ یہ اس طرح واقعہ پیش آیا، اور یہ ہوا، پھر یہ ہوا، اور اس کے بعد جو ہے یہ بات جو ہے کہیں کی کہیں تک چلی جائے گی۔ تو اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ چاشت کے وقت کا جو ہے صبح کی جب سورج نکل رہا ہوتا ہے تو اس وقت کا جو ہے وہ انتخاب کیا۔ اس کے بعد جو ہے فتولا فرعون فجمع کیدہ ثم اتا فتولا، پس اس نے روگردانی اختیار کی، یعنی منہ پھیرا فرعون نے، فجمع کیدہ ثم اتا، پس اس نے جمع کیا اپنی تدبیروں کو، یعنی اپنے جو اس نے جادوگر اکٹھے کیے ہوئے تھے ان کو جمع کیا، اور اس کے بعد جو ہے ثم اتا پھر آیا۔ اس کے بعد جو ہے اچھا، بعض حضرات نے، یہ میں آپ کو بتانا بھول گیا، بعض حضرات نے کہا کہ وہ نیروز کا دن تھا۔ اس دن کا نام کیا ہے؟ نیروز، یعنی نیروز کا دن تھا۔ اور بعض نے کہا یوم السبت، یعنی ہفتے کا دن تھا۔ اور بعض نے کہا کہ یہ عاشور کا دن تھا، یعنی 10 محرم کا دن۔ تو اس کے اندر یہ مختلف قول ہے، تو ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک قول جو ہے وہ ہے کہ بعض حضرات نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے، بعض حضرات نے کہا اس سے مراد یہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے فتح اللہ فرعون فجمع کیدہ ثم اتا قال لهم موسیٰ، کہا ان سے موسیٰ علیہ السلام نے، یعنی وہ جب جادوگروں کو سامنے لے کر آ گیا، اور اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام نے پہلی مرتبہ ان کو دیکھا اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، کہ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام چونکہ نبی تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ ذمہ داری تھی کہ پہلے جو ہے وہ ان کو توحید کی دعوت دیں اور ان کو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں۔ تو اس وجہ سے یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو مخاطب ہوئے اور ان کو یہ کہا کہ وَيْلَكُمْ، ہلاکت ہے تمہارے لیے، کہ لا تفترو، تم مت باندھو اللہ، یا مت گڑو اللہ پر کاذباً جھوٹ، یعنی تم اللہ کے اوپر جھوٹ نہ باندھو، یعنی اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، غالب اسی نے ہی آنا ہے، اور جو کیا نام ہے اس نے اپنے نبی کو بھیجا ہے، فتح اسی کی ہی ہونی ہے۔ اگر تمہارا یہ سوچنا کہ ہم جو ہے اس کا مقابلہ کر لیں گے، تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکو گے، تم اللہ کے اوپر جھوٹ مت باندھو، تم اس کی باتوں میں مت آؤ، فیوسحتکم، اگر تم اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھو گے تو اللہ تعالیٰ کیا کر یہ اس کی جزا لے کر فیوسحتکم بعذاب، پس وہ جو ہے تمہیں عذاب کے ساتھ ملیا میٹ کر دے گا یا غارت کر دے گا۔ وقد خواب، تحقیق مراد کو نہیں پہنچتا وہ آدمی افطرا جو جھوٹ باندھتا ہے۔ تو یہ بات موسیٰ علیہ السلام کی ایک قسم کی ذمہ داری بھی تھی کہ آپ جو ہے مقابلے میں نہ آئیں، آپ جو ہے وہ اپنے ہتھیار ڈال دیں، اور آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے کر آ جائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات کی تو اس کے بعد اب وہ جو جادوگر تھے، اب جادوگروں کی تعداد بعض حضرات نے کہا کہ 72 تھی، ٹھیک ہے، بعض حضرات نے کیا کہا، جادوگروں کی تعداد کتنی تھی؟ 72۔ اور بعض حضرات نے کہا کہ 400 سے لے کر 9 لاکھ تک جو ہے ان جادوگروں کی تعداد تھی۔ اس کو نوٹ کر لیں، 400 سے لے کر 9 لاکھ تک ان جادوگروں کی تعداد تھی۔ تو اب اتنا بڑا مجمع تھا اور اتنا بڑا وہ گراؤنڈ اور میدان تھا، تو اس کے اندر جو ہے انہوں نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو یہ بات کی تو اس کے بعد فتنازعوا امرهم بینہم، وہ اسی بات کے اوپر جو ہے آپس میں جھگڑنے لگے۔ جھگڑنے کا یہ مطلب ہے کہ کچھ کہنے لگے کہ نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ نہیں کرتے، کچھ نے کہا کہ نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرتے ہیں۔ تو وہ آپس میں اس بات کے اوپر جو ہے وہ جھگڑ رہے تھے، اور وہ جھگڑنے لگے تھے، اور وہ اثر النجوہ،
اور اتنے بڑے مجمع میں سے کچھ نے تو آپس میں سرگوشی کرنا شروع کر دی، یعنی ایک دوسرے کے کان میں یہ بات کہنا شروع کر دی کہ نہیں بھائی، مقابلہ نہیں کرتے، ہم مقابلہ کرنے والے نہیں ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں اور یہ برحق نبی ہیں۔ کیونکہ جو آدمی جس فیلڈ کا ہوتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہچان لیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ مقابلہ نہیں کرتے۔ تو آخر میں ان کا اتفاق ہوا آپس میں کہ نہیں، ہم جو ہے وہ مقابلہ کر لیتے ہیں، کیونکہ ان میں سے بات کہہ رہے تھے کرنا ہے، بات کہہ رہے تھے نہیں کرنا۔ تو آخر میں ایک اتفاق پر پہنچے، تو انہوں نے کہا کہ ہم مقابلہ کرتے ہیں۔ اب قالو ان ہادانی، اب یہ فرعون یا اس کے جو کیا نام ہے حواری تھے یا اس کے وزیر مشیر تھے، انہوں نے کہا ان ہادانی لساحرانی، یہ دو ہیں لساحرانی، جو جادوگر ہیں، یریدون، یہ دونوں چاہتے ہیں، ان یخرجاکم من ارضکم، کہ یہ تمہیں نکالیں تمہاری زمین سے، بمصر بسحرہما، اپنے جادو کے ساتھ، یعنی یہ خود اپنی طرف سے جادو کریں اور تمہیں تمہاری زمین سے جو ہے نکال دیں۔ وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، اور جس طریقے پر یا جس مذہب کے اوپر تم پہلے ہو، یہ اس کو ختم کر دیں یا اس کو جو ہے یہ لے جائیں۔ وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، یعنی جس طریقے کے اوپر جو ہے تم پہلے سے چل رہے ہو، تو یہ ان کی یہ چاہت ہے، ان کی یہ خواہش ہے کہ یہ اس کو ختم کر دیں اور اس کو جو ہے اس کے مثل جو ہے اپنا طریقہ لے کر آ جائیں، تمہارے اس طریقے کو جو ہے وہ ختم کر دیں۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أْتُوا صَفًّا، پس جمع کیے قیدکم، اپنی تدبیریں، بس انہوں نے جمع کی، یہی نکال لی، یا کسی کمان کے اندر ان کی جو تدبیریں ہوتی تھی، جو چیز وہ استعمال کرتے ہوں گے، جو رسیاں تھیں یا جو بھی ان کی چیزیں تھیں، تو انہوں نے جمع کر دیں قیدکم، اپنی تدبیریں، ثم اتوا صفا، پھر وہ یہ ہے صف در صف آئے، یعنی صفوں کی شکل کے اندر جو ہے وہ کھڑے ہو گئے۔ کیونکہ جب صفوں کی شکل کے اندر انسان کھڑا ہو جاتا ہے تو اس سے جو ہے ایک روب جو ہے وہ پڑتا ہے۔ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو کوئی باہر سے آتا ہے اس کو گارڈ آف آنر دیا جاتا ہے، تو اس وقت جو باقی فوجی ہوتے ہیں وہ ایک صفوں کی شکل کے اندر جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس سے تو یہ ایک یہ کہ اس سے صفوں کی شکل میں کھڑے ہونے سے جو ہے روب پڑتا ہے، اور دوسرے کی حوصلہ افزائی بھی ایک قسم کی اور ہی ہوتی کہ جو باہر سے، یہ تو میں نے ویسے مثال دے دی، البتہ یہاں پر جو مراد ہے، یہاں پر یہ صفوں میں اس لیے کھڑے ہوئے تھے تاکہ یہ جو ہے ایک روب جو ہے وہ ان کے اوپر ڈالیں کہ ہم جو ہے بہت زیادہ ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے اس کے مجاہدین، بعد جی میں نے کہا جیسے مجاہدین صفوں میں کھڑے جی، ہوتے ہیں وہاں مجاہدین صفوں میں پر کھڑے ہوتے ہیں، اسی ذریعے کفار کے اوپر جو ہے ہوتا وہ روب پڑتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے قالوا یا موسیٰ، کہا انہوں نے یا موسیٰ، اے موسیٰ، اما ان تلقیا، یہ کہ بہرحال یہ کہ آپ ڈالیں گے، وہ اما ان نکون اول من القا، یا پہلے ہم ڈالیں، یعنی جو جادو یا جو کرتب کرنا ہے وہ پہلے آپ کرنا چاہیں گے یا پہلے ہم کریں؟ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک قسم کی دعوت دی، مجلس ادب کیا مجھے جادوگروں نے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ نہیں، پہلے تم ڈالو۔ اب مفسرین حضرات نے اس کے اندر دو تین وجہ لکھی ہیں، کہ ایک تو یہ کہ ادب مجلس، یعنی مجلس کا ادب، کیونکہ جب جادوگروں نے اپنا یہ حوصلہ دکھلایا کہ مخالف یعنی موسیٰ علیہ السلام کو پہلے حملہ کرنے کی اجازت دی، تو اس کا شریفانہ جواب یہی تھا کہ نہیں نہیں، پہلے میں نہیں کرتا، پہلے تم کر لو، تو اس وجہ سے۔ لیکن بعض حضرات نے ایک بات بھی لکھی ہے کہ دوسرے یعنی یہ جادوگر کا یہ کہنا جو ہے یہ ابتدان تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ان کے جادو کے سب کرشمے آ جائیں گے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وجہ سے بھی ان کو کہا کہ پہلے آپ ابتدا کر لیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو اس بات کا پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، پہلے میں ان کے کرشمے دیکھ لوں کہ یہ کیا کرتب کرنا چاہتے ہیں اور یہ کس طرح کا جادو کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے پھر میں جو ہے ان کے اوپر وار کروں گا، اور پھر میں جو ہے وہ کیا نام ہے جادو کیا نام ہے وہ اپنا کرتب یا اپنا جادو دکھاؤں گا۔
اپنا معجزہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو دیا تھا وہ پیش کروں گا۔ تو یہ مقصود تھا، اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ نہیں، پہلے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ کریں۔ اس کے بعد کہتے ہیں قال بل القو، جب انہوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بل القو، بلکہ تم ڈالو، فَإِذَا حِبَالَهُمْ، تو اب بس انہوں نے ڈال دیا، فَإِذَا حِبَالَهُمْ، پس جب ان کی رسیاں، وَعِصِيُّهُمْ، اور ان کی لاٹھیاں، يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ، ان کے جادو کی وجہ سے، يُخَيَّلُ، خیال آیا، إِلَيْهِ، اس کی طرف، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی طرف جو ہے ان کے جادو کا خیال آیا کہ انہا، یعنی ان کی جو رسیاں انہوں نے ڈالی تھیں یا لاٹھیاں ڈالی تھیں، تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال آیا کہ انہا تسعا، کہ وہ دوڑ رہی ہیں، ٹھیک ہے، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً موسیٰ، یعنی وہ سام کی شکل میں دوڑ رہی، جو انہوں نے کرتب دکھایا، فَأَوْجَسَ، تو محسوس کیا، فی نفسی، اپنے نفس میں، خیفتاً، خوف، موسیٰ علیہ السلام نے، یعنی ایک بشری تقاضا، جب سامنے سانپ آ جائے تو انسان کو بشریت کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی دل کے اندر خوف محسوس کیا، لیکن وہ خوف جو ہے وہ اپنے دل کے اندر ہی رکھا، اس خوف کو اپنے چہرے پر یا باہر ظاہر نہیں کیا، باہر والوں کو اس لیے ظاہر نہیں کیا کہ وہ یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ یہ تو ڈر گیا ہے، بلکہ ان کے اوپر اپنا روب ویسے جمائے رکھا کہ وہ یہ سمجھیں کہ یہ کیا نام ہے، ابھی تک ڈرا نہیں ہے۔ تو قلنا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل کے اندر یہ خوف رکھا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قلنا، ہم نے کہا لا تخف، کہ آپ خوف نہ کریں، انک انت الاعلی، بے شک آپ ہی بلند ہوں گے، یعنی آپ ہی جو ہے کیا نام ہے، آپ ہی غالب آئیں گے۔ وہ القی، اور اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ہم نے وہی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ آپ ڈال دیجئے ما فی یمینی کا، جو آپ کے دائیں ہاتھ میں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈال دیا، تلقف، تو وہ نگل گیا، ما صنعوا، جو انہوں نے کیا تھا، یعنی جو کچھ انہوں نے رسیاں وغیرہ یا لاٹھیں وغیرہ ڈالی تھے، جو ان کے سام بنے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ ان سب کو نگل گیا، اور ان سب کو جو ہے وہ کھا گیا۔ انما صنعوا کید الساحر، یہ کیا نام ہے، تیار کیا تھا، یہ ان جادوگروں کی تدبیریں تھی جو تیار کی گئی تھیں، ولا یفلح الساحر حیث اتا، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اور ساحر یعنی جادو کرنے والا وہ کامیاب نہیں ہوتا جہاں کہیں بھی وہ آئے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ، اب اس بات کے اوپر جو ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا کرتب دکھایا تو وہ ان سب کے جو انہوں نے کیا ہوا تھا وہ کھا گیا، تو اس کے بعد جو ہے وہ جادوگر جو ہے کیا نام ہے، سجدے میں گر پڑے، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ، پس وہ گر پڑے جادوگر، سجدن، سجدے کی حالت میں، قالوا، انہوں نے کہا آمنا برب ہارون و موسیٰ، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے کر آگے ہیں ہارون اور موسیٰ کے رب کے اوپر۔ تو بس یہاں تک ابھی پڑھیں گے، بقیہ انشاءاللہ اس کی تفصیل تھوڑی بہت جو رہ گئی ہے وہ آگے آ رہی ہے انشاءاللہ کل کی کلاس میں انشاءاللہ۔ سمجھ آ گئی؟ الحمد للہ جی سمجھ آئی جزاک جی۔ اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔